کرنے کے لیے، اور جتنے بھی ہمارے احباب رشتہ دار اس دار فانی سے چل بسے آباء و اجداد میں سے، ان کے اصال ثواب کے لیے خوبصورت محفل سجائی گئی، اور انشاءاللہ العزیز یہ ہر سال جو ہے وہ سجائی جائے گی، منعقد کی جائے گی۔ اور یہاں پر تشریف لانے والے تمام معزز مہمان ہمارے مہمان ہیں، ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کو محفل میں آنے پر خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان سب کو سلامتی عطا فرمائے۔ آپ نے سنا ماشاءاللہ ساری خوبصورت آوازیں، اور یہ جو ہے وہ عالمی محفلوں کے اندر ماشاءاللہ پڑھنے والے ہیں۔ جناب قبلہ محترم جو مجھ سے قبل بڑے محبت کے ساتھ نعت رسول مقبول سنا رہے تھے، اور ماشاءاللہ بڑی بڑی محفلوں میں یہ ثنا خوانی کرنے والے ہیں، جناب محترم صوفی محمد اللہ رکھا صاحب نقشبندی، اور اس سے قبل جو نعت رسول مقبول آپ نے سنی گجرانوالہ کی خوبصورت آواز، محترم جناب محمد حسین صاحب نقشبندی چوراہی، آپ بھی بڑی محبت آپ نے فرمائی اور خوبصورت نعت جو ہے وہ ہمیں سنائی۔ اللہ رب العزت ان کے گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اسی طرح علامہ صاحب تشریف لائے نقیب محفل جناب محترم علامہ قاری محمد جمیل احمد رضا مصطفی صاحب، سب سے زیادہ انہوں نے وقت دیا محفل پاک میں، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ العزیز ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ سماعت کریں گے، مختصر انشاءاللہ ہم 5:30 بجے تک محفل کو ختم کر دیں گے، کیونکہ لیٹ جو ہے وہ آپ تشریف لائے تو لیٹ ہی محفل شروع ہوئی، ورنہ ہمارا ارادہ تھا 1:30 بجے محفل شروع کرنے کا اور 4 بجے ختم کرنے کا، لیکن چونکہ یہ لیٹ جو ہے وہ شروع ہوئی ہے، اس واسطے پھر سب کی حاضری لگانا، تو دور دور سے تشریف لائے ہیں تو سب کی حاضری تو ہوگی نا، بڑی محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے، واقعتاً لگتا ہے، اور جنت کے اندر جو درخت لگتا ہے اس کی چھاؤں کتنی ہے، ایک عربیوں نسل گھوڑا اگر مہینہ دوڑتا رہے تو اس درخت کی چھاؤں ختم نہیں ہوتی۔ تو یہ جو ہے وہ اعزاز ہم تصور نہیں کر سکتے کہ جنت کے اندر اللہ رب العزت کتنی نعمتیں عطا فرمائے گا اور کتنی شانیں عطا فرمائے گا۔ ایک درجے سے دوسرا درجہ جب اللہ عطا فرماتا ہے، ایک درجے سے دوسرا درجہ بلند ہوتا ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے وہ کتنا بڑا درجہ ہے، کتنا بڑا مقام ہے، وہ چھوٹا مقام تو نہیں۔ ایک بندے کا درجہ جب بلند ہوا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کرے گا، یا باری تعالیٰ میں نے تو قبر میں کوئی عمل نہیں کیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب میرے ایک امتی کا درجہ بڑھتا ہے اور درجہ بلند ہوتا ہے، رب کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے کہ یا باری تعالیٰ میں نے تو کوئی نماز نہیں پڑھی، میں نے تو کوئی حج نہیں کیا، کوئی صدقہ و خیرات نہیں کیا، میں تو قبر میں آ گیا اور نامہ اعمال یہ اعمال کا سلسلہ تو بند ہو گیا، یا باری تعالیٰ یہ مقام میرا کیسے بڑھ گیا، یہ مرتبہ یہ رتبہ کیسے بلند ہو گیا؟ تو رب العزت فرماتا ہے تو آ گیا قبر کے اندر، لیکن تو پیچھے اپنی اولاد نیک چھوڑ کے آیا ہے، اولاد نیک چھوڑ کے آیا ہے۔ انہوں نے صدقہ و خیرات کیا، انہوں نے ہاتھ اٹھائے، انہوں نے دعا کی، انہوں نے محفل کا اہتمام کیا۔ جب انہوں نے تیرے لیے صدقہ و خیرات کیا ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے، اللہ رب العزت نے جنت میں تیرا درجہ بلند فرما دیا۔ ایک درجے سے درجہ بلند کتنا ہے؟ 500 سال کی مسافت ہے۔ علامہ صاحب تشریف فرمائیں کتنی مسافت ہے؟ 500 سال بندہ جو ہے وہ چلتا رہے تو جہاں تک پہنچے گا، یہ جنت کا ایک درجے سے دوسرا درجہ ہے۔ تو اللہ رب العزت پھر قدم قدم پہ درجے عطا فرماتا ہے۔ جب محبت کے ساتھ ہم سبحان اللہ کہتے ہیں پھر بھی اللہ درجے بلند فرماتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ فکر آخرت کانفرنس بھی ہے، جیسا کہ پچھلے سال اس کا موضوع فکر آخرت کانفرنس تھا، اور انشاءاللہ العزیز اس کے اندر ذکر امام حسین، حضرت سیدنا امام حسین نے بھی تو ہمیں فکر آخرت سکھائی ہے، اور اہل بیت اطہار نے بھی تو ہمیں فکر آخرت دی ہے۔ آخرت کو سنوارنا انہوں نے سکھایا ہے کہ اگر تم نے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے تو حق کے لیے ڈٹ جاؤ، اگر تم نے اپنی آخرت کو سنبھالنا ہے تو اسلام کے لیے قربانیاں پیش کرو، اور اگر اسلام اپنے بیٹے بھی مانگے تو بیٹے بھی پیش کرو، اگر اسلام مال مانگتا ہے تو مال دے دو، اگر اسلام تم سے بیٹے مانگتا ہے، رشتہ دار مانگتا ہے
تو حسین کی طرح کربلا کے میدان میں پیش کر دینا. اگر اسلام تم سے وفا مانگتا ہے تو پھر آخری دم تک یہ وفا کر کے جانا, اسلام کے ساتھ محبت کر کے جانا, اور آخری وقت میں بھی امام حسین جیسا سجدہ کر کے جانا. امام حسین نے آخری وقت بھی بتا دیا کہ ہم نانا کے دین پر پہرا دے کر جا رہے ہیں. حضرات گرامی, ایک فکر آخرت ہے نا جو امام حسین نے ہمیں سکھائی. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک سنے اور علامہ صاحب کے مائک میں حوالے کرتا ہوں. حضرات گرامی, حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع کے اندر اہل بیت کے مجمع کے اندر میرے آقا کریم فکر آخرت بتا رہے ہیں. اللہ اکبر, فکر آخرت کو بتا رہے ہیں. اس کو جناب ابو بکر صدیق, کن کو؟ جناب حضرت عمر کو, جناب حضرت عثمان اور حضرت مولا علی کو فکر آخرت جو ہے وہ بتا رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر انہیں فکر آخرت کی ضرورت تھی تو پھر ہمیں کیوں نہیں؟ صحابہ کو اگر ضرورت تھی. میرے آقا علیہ السلام بتا رہے کہ قبر کے اندر کیا ہوگا, حشر کے اندر کیا ہوگا, پہلا سوال کیا ہوگا, دوسرا کیا ہوگا, تیسرا کیا ہوگا, منکر نکیر آئیں گے, کیا کیا جو ہے وہ سوالات کریں گے, کیا کیا انداز ہوگا, ایک مومن کا انداز کیا ہوگا اور ایک کافر کا انداز کیا ہوگا, ایک منافق کا انداز کیا ہوگا, جنتی جنت میں کیسے جائیں گے اور جہنمیوں کو جہنم کے اندر کیسے پھینکا جائے گا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ کو بتا رہے ہیں, اور صحابہ وہ ہیں جنہیں جنتی سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے. صحابہ وہ ہیں جن سے جنت کا وعدہ ہے. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, زبیر فی الجنہ, عبد الرحمن فی الجنہ, سعد فی الجنہ, سعید فی الجنہ. یہ سارے صحابہ جن کو جنت کے پرچے سنائے جا رہے ہیں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فکر آخرت سنا رہے ہیں کہ قبر کے اندر یہ ہوگا, سوالات ہوں گے. حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ, قبر کے اندر 3 سوال ہوں گے. کتنے سوال ہوں گے؟ آج ہمیں بھی فکر آخرت ہونی چاہیے یا نہیں؟ یہ فکر آخرت کانفرنس ہے. حضرات گرامی قدر, حضور نے فرمایا کہ 3 سوال ہوں گے, اور آپ سنتے رہتے ہیں کون سے سوال. فرمایا پہلا سوال ہوگا من ربو کا, تمہارا رب کون ہے. اور اگر کوئی مومن ہوا اور میرا امتی کلمہ پڑھنے والا, زندگی اچھی گزاری ہوئی اور حضور کی سنتوں پہ عمل پیرا تو ہے وہ رہا, فرمایا وہ جواب دے گا ربی اللہ, میرا رب تو اللہ ہے. اور اگر منافق ہوا تو پھر اسے جواب نہیں آئے گا ہاں ہاں لا ادری, میں نہیں جانتا یہ کیا ہے. فرمایا دوسرا سوال ہوگا ما دین کا, تیرا دین کیا ہے. فرمایا جو حقیقی مسلمان ہے اور جس نے دین اسلام پہ عمل کیا وہ جواب دے گا دین الاسلام, میرا دین تو اسلام ہے. فرمایا تیسرا سوال ہوگا ما كنت تقول بهذا الرجل, اور میری تصویر دکھائی جائے گی, میں قبر کے اندر خود تشریف لاؤں گا اور میرے بارے میں فرشتے پوچھیں گے اس شخصیت کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا, دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. ہاں كنت تقول بازی استمراری, یہ جو ہے وہ علماء جانتے ہیں. فرمایا کیا کہا کرتا تھا, یہ سوال نہیں کہ اب کیا کہتا ہے, بلکہ سوال یہ ہے کہ دنیا میں کیا کہا کرتا تھا, دنیا میں کیا کہتا تھا. کیا نبی کی نعت سن کے تجھے خوشی ہوتی تھی؟ نبی کی نعت سن کر, حضور کی تعریف سن کر تیرے سینے میں ٹھنڈ پڑتی تھی یا تیرا سینہ مرجا جاتا تھا, چہرہ مرجا جاتا تھا. فرمایا یہ سوالات ہوں گے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو بتا رہے, حضور خود بھی رو رہے. یہ فکر آخرت ہے. نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں بھی آنسو اور صحابہ کی آنکھوں میں بھی آنسو. اور صحابہ وہ ہیں جن سے جنت کا جو ہے وہ وعدہ ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ فرماتے ہیں سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں, سارے کے سارے جنتی ہیں. اور وہ جنتی روحیں, وہ جنتی نوجوان حضور کے سامنے بیٹھ کر جب فکر آخرت سنتے ہیں تو آنکھوں سے زاروں کتار جو ہے وہ آنسو بہاتے ہیں. حضرات گرامی قدر, اتنے میں آئیے غلام مصطفیٰ کی شان کیا ہوتی ہے. ایک غلام مصطفیٰ جو حضور کا عاشق ہے اور جو جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے, اس کی زندگی کا انداز کیسا ہونا چاہیے, اس کی آخرت کا انداز کیسا ہونا چاہیے. حضرت عمر بھی موجود تھے, کہیے سبحان اللہ. حضرت فاروق اعظم بھی موجود تھے. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, توجہ, یا رسول اللہ بتائیے نا, عمر جب قبر میں جائے گا اس سے فرشتے سوال کریں گے, اس کا انداز کیا ہوگا. حضرت عمر نے پوچھ کے
आसानियां कर दी। फरमाया जो गुलाम मुस्तफा होगा, जिसने नबी का कलिमा पढ़ा और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की उसवा के मुताबिक, नबी अलैहिस्सलाम की सीरत के मुताबिक जिसने जिंदगी गुजारी, उसका अंदाज ऐसा होगा। हजरत फारूक आज़म पूछते हैं, या रसूल अल्लाह बताइए तो सही, मैं जब कब्र में जाऊंगा मुझसे फरिश्ते पूछेंगे, मैं क्या जवाब दूंगा? पता चलता है उमर का ये अकीदा है, अमीरुल मोमिनीन का ये अकीदा है, सहाबा में दूसरे नंबर वाले एक अजीम मोमिन का ये अकीदा है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे अमाल को भी जानते हैं और कल की खबरें भी दे सकते हैं, की खबरें दे सकते हैं। मेरा जब इंतकाल होगा, मैं जब कब्र में जाऊंगा, लोग मनो मट्टी डाल देंगे, स्लैबे भी रख देंगे और सारा जो है ये अंदाज जब मुझे कोई नहीं देख रहा होगा, फरमाया मेरे आका करीम उस वक्त भी मुझे देख रहे होंगे। ये अकीदा है हजरत उमर का। हजरत उमर ने जब पूछा ना कि या रसूल अल्लाह मेरा क्या अंदाज होगा, मेरे आका करीम ने फरमाया ए उमर, तेरी तो अनोखी शान है, तू गुलाम मुस्तफा है, तेरा तो अनोखा अंदाज होगा। और मैं तुझसे फरिश्ते पूछेंगे, पर रब्बु का तवज्जो, पर रब्बु का, तेरा रब कौन? तू कहेगा रब्बी अल्लाह। और रब्बु को, तेरा रब तो अल्लाह है। ऐ पूछने वाले फरिश्तों, बताओ तुम्हारा रब कौन है? तुझसे फरिश्ते पूछेंगे, माँ दीन का, तेरा दीन क्या है? तू कहेगा दीन अल इस्लाम, मेरा दीन तो इस्लाम है। वमा दीन को, तुम बताओ तुम्हारा दीन क्या है? फरमान तुझसे फरिश्ते पूछेंगे, हाँ कुंत तक़ूल फी हाज़ा रजुल, इस शख्सियत के बारे में क्या कहा करता था? और तू तो कहेगा कि आला हजरत की ज़बानी, आला हजरत की ज़बानी, तू तो कहा करता था सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का प्यारा हमारा नबी। तू तो कहा करता था सरवर कहूँ कि मालिक को, मौला को तुझे, भाई बागे खलील का गुले ज़ेबा का तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुगंध इसमें कर दिया, खालिक का बंदा और खल का आका कहो तुझे। फरमाया ये हजरत उमर का अंदाज तो ये था कि मैं तो ये इस अंदाज में आका करीम की नाते करता था कि जैसे ताजदारे गोलना शरीफ ने फरमाया कि मुख चंद बदर शाशानी है, मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमक दी लाड नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अकी है तो बदबरिया। और फरमाया तेरे इस सूरत नु मैं जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी पहचान आखा, इस शान तो शान सब बन गया। फरमाया ये अंदाज हजरत उमर का अंदाज तो ये था, हजरत फारूक का अंदाज तो ये था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उमर, तू तो कहेगा आज़ान नबी की व रसूली, ये तो मेरे नबी है, ये तो मेरे आका है। ऐ फरिश्तों, पूछने वालों बताओ तुम्हारे ये क्या लगते हैं? ये अंदाज है, ये फिक्र आखिरत है जो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान के मजमे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को सुना रहे थे। हज़रात किरामी आइए, अब आखिरी खिताब के लिए मैं दावत दे रहा हूँ जनाब मोहतरम खतीब पाकिस्तान और मुकर्रर ज़ीशान, नहायत खूबसूरत बयान करने वाले इंशाअल्लाह हम जो है वादे के मुताबिक इंशाअल्लाह